اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کوسچن آنسرز اور دین کی باتیں چینل میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جو والدین اپنے بچوں کو بددعائیں دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور طارق مسعود صاحب ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بددعائیں اور خواتین کی بددعائیں اللہ بچائے، شکر ہے قبول نہیں ہو رہی۔ بچوں کو بددعائیں، تیرا ناس ہو منوس، تیری گردن دبا دوں، مروڑ کے پھینک دوں، دھمکیاں ٹھیک۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو منع کیا ہے اولاد کو بددعا دینے سے۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کی دعائیں جیسے اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں تو بددعائیں بھی بہت جلدی۔ وہ حدیث میں واقعہ ہے نا، وقت کافی زیادہ ہو گیا، وہ واقعہ سناتا تو جلدی سے سنا دیتا ہوں، وہ تھوڑا سا 4-5 منٹ میں۔ یہ واقعہ تو ختم ہو گیا قارون کا۔ حدیث میں آتا ہے قارون قیامت تک دھستا رہے گا زمین میں، ابھی بھی دھس رہا ہے، وہ چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا۔ اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے پچھلی امتوں میں، نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں نے ان کو نماز کے دوران بلایا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف ماں کا تو پکار کا جواب دینا ہے۔ کیسے تقویٰ تھا دیکھو پہلے لوگوں میں۔ آج نماز میں نہیں ہوتے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماں پکارتی ہے، جواب۔ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھو، اپنی اولاد کو سمجھاؤ یہ کہ ماں یا باپ میں سے جب کوئی پکارے آپ کو جواب دینا ہے، گونگا بہرا بن کے بولو بھائی نہیں بیٹھنا۔ موبائل میں لگی ہوئی ہے بیٹی، واٹس ایپ دیکھ رہی ہے، ماں بلا رہی ہے کہ جواب ہی نہیں دے رہی، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بدتمیزی ہے، بہت بڑی بے اکرامی ہے یہ۔ تو بزرگ تھے نا، تبھی تو ڈر گئے کہ نماز ہے اور کون پکار رہا ہے، ماں پکار رہی ہے۔ اب کنفیوز ہو گئے کہ یار ایک طرف نماز ہے، مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نماز توڑوں تو اللہ ناراض ہو سکتا ہے، نماز نہیں توڑوں تو کیا ہوگا، تو ماں نے فوراً بددعا دی، جواب نہیں دیا نا انہوں نے۔ تو اللہ کرے تجھ پر کوئی کسی عورت کی کیا لگے، تہمت لگے۔ کتنی بڑی ہو خواتین کی زبانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی، اس کی بڑی وجہ کیا ہے، زبان۔ چھوٹی چھوٹے معاملات کو بہت کیا کر دیتی ہیں، بڑا بنا دیتی ہیں، بہت بڑا، لان تان بہت کرتی ہیں۔ بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں وہ نہیں، ان کے علاوہ وہ بھاگ جائیں گی، بھائی بولیں گے کیا بول رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بزرگ پہ تہمت لگی ہے، وہ جب بددعا دی انہوں نے، کچھ وقت کے بعد کیا ہوا، ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا جو بغیر باپ کے یعنی زنا سے۔ اب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، بھائی تیری تو شادی نہیں ہوئی، تجھے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے فوراً تہمت لگا دی اس بزرگ پہ، جھوٹی تہمت۔ یہ جو صوفی بنا پھرتا ہے نا، ایسے نماز روزے میں لگا ہے ہر وقت، یہ ہے۔ لوگ میں سینس تو ہے نہیں کہ بھائی کوئی بھی دشمنی میں لگا سکتا ہے، کوئی بھی اپنے اصل مجرم کو بچانے کے لیے بھی کسی پہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی، لیکن اصل جو ہے نا اس سے تو دوستی ہے، وہ بچ جائے۔ ان کو پکڑ کے ان کی عبادت گاہ کو گرا دیا، اور جو ان کو توہین کر سکتے تھے کرے۔ وہ بیچارے بڑے، ان کو یاد آیا کہ یہ کیا تھا، میری ماں کی بددعا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچپن میں کوئی بھی نہیں بولتا سوائے 3 بچوں کے، ان میں ایک یہ بھی تھے۔ جب بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ کو ان پہ ترس آیا، تو ماں کی گود میں بچے نے گواہی دی کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ پھر ایک شخص کا بتایا کہ وہ ہے جس نے زنا کیا ہے میری ماں کے ساتھ۔ پھر لوگوں نے اور زیادہ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومنا اور کہا کہ ہم سونے کا بنا دیں گے آپ کا محل۔ انہوں نے کہا نہیں، سونے کا نہیں، مجھے مٹی کا ہی بنا دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی بددعا کا اثر، بولو بھائی، بہت جلدی ماں کی بددعا کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ماں کی دعا کا اثر بھی جلدی ہوتا ہوگا یقیناً۔ تو اس لیے والدین کو خوش کر کے ان کی
دعائیں لینی چاہیے. اور والدین کو چاہیے اگر کبھی اولاد سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو بددعا بہت بڑا جرم ہے یہ, اس سے ماں باپ کو بھی سزا ملے گی کہ اتنی سی بات پہ بددعا دی کیوں تم نے. تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور والدین آپ کو پکاریں تو نماز توڑ کر ان کا جواب دینا چاہیے. ٹی وی دیکھتے ہوئے جواب دینا کیوں واجب نہیں ہوگا؟ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے کیوں واجب نہیں ہوگا؟ بے شک آپ وہ بات نہ کریں, آپ کچھ عذر کر لیں کہ میں مصروف ہوں, یہ ہوں, لیکن گونگے بن کے بہرے بن کے نہ بیٹھیں. اور یہی حکم باپ کا بھی ہے, ماں کا بھی ہے, دادا کا بھی ہے, نانا کا بھی ہے, دادی کا بھی ہے اور نانی کا بھی ہے. دادا دادی نانا نانی میں سے کوئی آپ کو پکارے تو آپ دیکھو, پولیس والا آپ کو بلائے نا, آپ کے لیے جانا واجب نہیں ہے, وہ خود ہی اٹھا کے لے جائے گا آپ کو. آپ کے لیے جواب لبیک کہنا واجب نہیں ہے, خود ہی اگلی کال پہ آپ کو موبائل آئے گی اور اٹھا کے لے جائے گی. دادا بیچارہ اٹھا نہیں سکتا آپ کو, وہ بوڑھا آدمی ہے, اس لیے ان کے احسانات بھی زیادہ ہیں. تو دادا دادی نانا نانی, اسی طرح پر دادا پر دادی پر نانا, یہ سب جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی پکارتا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا واجب ہے, کیونکہ ان کی توہین شریعت کسی بھی صورت میں. جی حاضرین و ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی, کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہوگی. تو چلیے اس کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.